اسلام میں روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، یہ ایک مکمل روحانی عبادت ہے۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس اہم عبادت کو باطل کر سکتی ہیں؟ چلیں آج ذرا گہرائی میں جا کر ان اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے تو پھر وہ کون سے اعمال ہیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ چلیں ایک ایک کر کے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جن کا تعلق سیدھا سیدھا ہمارے حل سے ہے، یعنی جو کچھ اندر جاتا ہے یا باہر آتا ہے۔ دیکھیں یہاں سب سے اہم لفظ ہے جان بوجھ کر۔ اگر کوئی ارادے سے کچھ کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی بات گاڑے دھوئیں یا غبار پر بھی آتی ہے، جیسے کوئی سگریٹ کا دھواں جان بوجھ کر اندر کھینچ لے۔ اسی طرح اگر قے بھی جان بوجھ کر کی جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر یہ خود بخود ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا انعام نہیں ہے، اس کا ہمارے جسمانی اور روحانی پاکیزگی سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کن اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ماخذ کے مطابق ازدواجی تعلق قائم کرنا یا استمنا، یہ دونوں کام روزے کے مقصد کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ جسمانی پاکیزگی بھی ایک لازمی شرط ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ فجر کی اذان سے پہلے غسل کر کے پاک ہو جائے۔ اگر ایسا نہ کیا تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اب کچھ اور اہم اعمال پر بات کرتے ہیں جو شاید اتنے عام نہ ہوں، لیکن روزے کی روح کو سمجھنے کے لیے ان کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ ان کا تعلق دیانتداری اور احتیاط سے ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جتنی بھی معلومات ہیں یہ ہمارے فراہم کردہ ماخذ سے لی گئی ہیں۔ اسی ماخذ میں کچھ اور اہم باتوں کا بھی ذکر ہے، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں دو بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جان بوجھ کر اللہ، نبی یا ائمہ سے کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو انہوں نے نہ کہی ہو، یہ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ یہ عمل روزے کی بنیاد یعنی سچائی اور دیانتداری اسی کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے مایا چیزوں سے حکنا یعنی اینیما کا استعمال، یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اچھا جی، اب ایک بہت ہی دلچسپ اور باریک نقطہ آتا ہے جس پر اکثر بحث ہوتی ہے، اور وہ ہے پورے سر کو پانی میں ڈبونا۔ اس پر ایک اہم فقہی وضاحت موجود ہے۔ ہمارے ماخذ میں آیت اللہ سیستانی کا حوالہ دیا گیا ہے کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن اسے شدید مکروہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا کام جسے سختی سے ناپسند کیا گیا ہے۔ تو یہ مکروہ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے شریعت میں پسند تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ حرام کی طرح سختی سے منع بھی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن اس کی روحانی جزا اور ثواب میں کمی آ سکتی ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کو جاننے کے بعد ہم روزے کی اصل نوعیت کے بارے میں کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ آئیے ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے کل 9 ایسے اعمال کا ذکر کیا جو روزے پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ تعداد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہر پہلو سے خود پر قابو پانے کی ایک مشق ہے۔ اصل میں روزے کا مقصد صرف جسمانی پرہیز نہیں بلکہ اپنی روح کو، اپنے اعمال کو اور اپنی نیت کو بھی پاک کرنا ہے۔ یہ خود پر قابو پانے اور تقوی حاصل کرنے کی ایک گہری مشق ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، ان سب اصولوں کو سمجھنے کے بعد روزے کے بارے میں ہمارا اپنا نظریہ کیسے بدلتا ہے؟ کیا ہم اسے صرف ایک سالانہ رسم کے طور پہ دیکھتے ہیں یا ایک ایسی عبادت کے طور پر جو ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔